اس زمین میں وہ تمام مخلوقات جو اس کی تھیں جب موت طاری ہو جائے گی وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، چاہے وہ زلزلۃ الساعہ کے وقت ہلاک ہوئے ہوں، لیکن چونکہ مدت گزرے گی، باڈیز ڈیکے ہو جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اب تو زمین ہی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی جاندار شے کا وجود نہیں۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا، دوسرا زلزلہ، اب اسے زمین کو جھاڑا جائے گا، جیسے جھاڑتے ہیں آپ کسی دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لیے، قالین کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے۔ یہ زلزلہ وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب جو اس کے بوجھ تھے، یہ ثقل کی جمع اثقال ہے۔ ثقل کا لفظ عام طور پر آتا ہے اساس البیت کے لیے، گھر میں جو سامان ہوتا ہے۔ تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ، اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ بہترین تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو، اس میں سے گردہ نکالتے ہیں، ایسے ہی اس کے جو دو ثقل ہیں، یہ ثقلین جن کو کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، زمین کے بوجھ۔ ایک تو یہ کہ تمام حیوانات، اور انسان بھی ایک حیوان ہے، اس کا جو وجود خاکی ہے، وجود حیوانی ہے، وہ اسی زمین سے بنا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق بھی جو ہوئی ہے، جو اگرچہ شعلے کی لپٹ سے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس دور میں جبکہ زمین خود ایک دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا ایک کرہ تھی، وہ بھی ہے اسی زمین کی مخلوق، اگرچہ وہ ناری کرہ تھا، ابھی اس کی خاک کی سٹیج نہیں آئی تھی، اسی لیے ان کو کہا گیا ثقلان۔ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں، یہ زمین ہی کی کوکھ سے برآمد ہوئے ہیں، چاہے پہلا بوجھ جو ہے وہ اس وقت برآمد ہوا جبکہ ابھی یہ خود ایک ناری کرہ تھا، اور دوسرا بوجھ اس وقت برآمد ہوا جبکہ اس کے اوپر خاک کی تہ آ گئی تھی، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، کلے ہے، اس سے پھر تخلیقات کا سلسلہ ہوا۔ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا نا، اور وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو بعث بعد الموت کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت طاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے، سیم و زر کے لیے، اور آج اس کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، کوئی ایک نگاہ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بتوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ وہ جو ان کے پوجنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ ہم انہیں پوجتے تھے، یہ تو آج ہمارے ساتھ ایندھن بنے ہوئے اس آگ کا، جہنم کی آگ کا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تاکہ حسرت میں اضافہ ہو۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے، لیکن یہ کہ اصلاً یہاں مراد جو ہے وہی ثقلان در حقیقت، اور ان میں جو ہم سے خطاب ہے تو گویا کہ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے، زمین ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے، اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ، اپنے حمل،